أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا من لدنه ويبشر الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل علی محمد صلاۃ مقرونۃ بذکری. اللهم صل علی محمد صلاۃ جامعۃ بین فرحه وسروره. اللهم صل علی محمد صلاۃ محیطۃ بطوره منورۃ لقلوب اصحاب الصدور. اللهم صل علی محمد صلاۃ شارحۃ لمنقوحه فی مستور. وصل على جميع إخوانه من الأنبياء والأولياء بعدد عبوره ومروره بين الماء والطهور والنور والظهور والحق وأموره. میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں. رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آیا تھا. اس کے 2 عشرے گزر گئے، اب یہ آخری عشرہ ہیں. اور آخری عشرے کے بارے میں اماں صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو پیغمبر کی رفیقہ ہیں، پیغمبر کی گھر والی ہیں اور پوری امت کی ماں ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول بتاتی ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے. خصوصاً آخری عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں.
جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. 18 سال کی عمر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا آدھا علم اما صدیقہ کے پاس ہے. 2210 حدیث یاد تھی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول اما صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ پیغمبر اسلام رمضان مبارک میں کیا کیا کرتے تھے کہ راتوں کو خود بھی جاگ رہے، گھر والوں کو بھی جگا رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بیواؤں کی خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام ساری انسانیت سے زیادہ سخی ہے. مجھے مولانا شہزاد صاحب نے جو موضوع دیا، قرآن سے تعلق اور پیغام رمضان، کیونکہ رمضان کا اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے. ایک ہی آیت میں دونوں باتیں ہیں، کیونکہ قرآن رمضان میں آیا اور رمضان کا مہینہ قرآن میں آیا. قرآن کب آیا؟ رمضان میں، اور رمضان کا مہینہ قرآن میں آیا. بڑا پیارا موضوع ہے. آج ہمارا دنیا کی ہر چیز سے تعلق ہے، لیکن تعلق نہیں تو صرف اللہ کے کلام سے. اس لیے ہم خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں ہیں. اگر ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط ہوتا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو رسوا نہیں کر سکتی تھی. آج ہمارا تعلق موبائل سے زیادہ ہے، قرآن سے کم ہے. قرآن سے یاری ہم نے نہیں لگائی، قرآن سے دوستی ہم نے نہیں لگائی، کیونکہ قرآن یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے بولو؟ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا نزول کیا، اور قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل کیا ہے. قرآن کہاں پر تھا؟ لوح محفوظ میں سے جبرائیل نے اس قرآن کو یاد کیا، اپنے قلب کے اندر اس کو درج کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اسرافیل کی پیشانی پر بھی لکھا ہے. اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکے گا. پھر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر بیت العزت میں اس کو پورا کا پورا اتار دیا، نازل کر دیا. پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی، حسب موقع، حسب واقعہ، قرآن پاک کا نزول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتارتا رہا. تو رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے بولو؟ قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل سے قرآن کو سنا کرتے تھے. پیغمبر اسلام جبرائیل کو قرآن سنایا کرتے تھے. قرآن یہ انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے، سرسری پڑھنے کی کتاب نہیں. اس کے اندر غور کیا جائے، اس کے اندر ہم کو سوچا جائے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے کیا چاہ رہا ہے، تو پھر انقلاب آئے گا. ہمارے دلوں کی دنیا بدلے گی. جیسے فاروق کی دنیا بدلی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی بہن سے قرآن سنا تو عمر کی زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. جو فاروق کا جذبہ تھا وہ جذبہ بدل گیا. فاروق کا جذبہ تھا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قتل کروں گا، لیکن فاروق کا جذبہ بدلا ہے قرآن سن کر. بہن سے قرآن سنا تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام میں آئے قرآن سن کر دنیا سے رخصت ہوئے قرآن پڑھتے پڑھتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی بہت خدمت کی ہے، قرآن پاک کی بہت خدمت کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مکاتب کا جال بھی عمر نے بچھایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا قرآن سیکھے. اور قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہیں مقرر کرنے والا فاروق اعظم ہے. حضرت عمر فاروق کے دور میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تمہارے پاس جتنے قرآن والے سب کو میرے پاس بھیجو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میری فوج میں 300 قرآن کے حافظ ہے. کتنے قرآن کے حافظ ہیں؟ 300 قرآن کے حافظ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے. قرآن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کس کا معجزہ ہے بولو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اور یہ معجزہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا تھا. جتنے نبی آئے سب کو معجزات دی اللہ نے. حضرت عیسیٰ اللہ نے معجزہ دیا کہ مادرزاد انڈوں کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ بینائی دے دیتا، گھوڑی اور جذامیوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا تھا، مردے کو کہتے تھے زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جاتا تھا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ایسا وہ زمین پر ڈالتے وسدہ بن جاتا تھا، پھر اٹھاتے پھر لکڑی بن جاتی تھی. ید بیضا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے پھر نکالتے وہ چمکنے لگ جاتا تھا. یہ معجزہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. حضرت سلیمان کو اللہ نے معجزہ دیا، ہوائیں ان کے تابع، جن پریا ساری چیزیں ان کے تابع. پرندوں کی بولی حضرت سلیمان جانتے تھے سمجھتے تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہا نرم کرنے والا معجزہ اللہ نے دیا. ابراہیم کو نار خلیل اللہ نے دیا، آگ کو گلزار بنایا، یہ معجزہ ان کا تھا. ہود علیہ السلام کو اللہ نے ہوا کا معجزہ دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا قمیص کا. حضرت یوسف کی قمیص ایسی تھی کہ 12 سال کی بنائی حضرت یعقوب کی واپس آ گئی. حضرت صالح کو اللہ نے معجزہ دیا، اونٹنی نکالی اللہ نے پہاڑ سے. تو سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، وہ سب عملی معجزے تھے. کیسے معجزے تھے بولو؟ عملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات بھی دیے اور ایک علمی معجزہ دیا. ایک کون سا معجزہ دیا بولو؟ علمی معجزہ. عملی معجزہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے ساتھ وہ معجزہ بھی کیا ہو گیا؟ رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا. آج اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا لے اور اس کو زمین پر ڈالے تو وہ اژدہا بنے گا؟ نہیں بنے گا. سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اگر کوئی بندہ پہن لے تو جین دیو پریا ان کو اس کے تابع نہیں ہوگی. قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک بولو معجزہ رہے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. اس لیے ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے مضبوط ہو. ہم قرآن کی تلاوت کریں. اس مہینے کے اندر خصوصاً قرآن پاک ہم پڑھے، جتنا ہو سکے اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. صحابہ بھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، اللہ والے بھی اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے. کیونکہ قرآن سے اگر ہم جڑیں گے تو پھر اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصاً ہم پر کرم ہے، احسان ہے کہ ہم اللہ کے قریب تلاوت بھی کریں. کیونکہ دوست بزرگ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان المبارک کے اندر 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے بولو؟ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے.
تبرک بالقرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سے تبرک حاصل کرو. یہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو رسول اللہ کے سیدھے ہاتھ میں ایک اللہ کا قرآن تھا اور دوسرے ہاتھ میں قلب نبوت تھا. اور اللہ کے کلام کے اندر جلال ہے، جیسے اللہ کی ذات میں جلال ہے ایسے قرآن کے اندر بھی جلال ہے. اگر اللہ اس قرآن کو کعبے کی چھت پر رکھ دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام کو نہیں بھیجتا تو اس قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. ساری مخلوق بھسم ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر اس کو نازل کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، زبان مبارک سے یہ قرآن ہو کر صحابہ تک پہنچا اور صحابہ کے بعد تابعین تک آیا اور تابعین کے بعد یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. کیونکہ ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. حافظوں کی زبان میں کیا طاقت، ان کے دلوں کے اندر کیا طاقت کہ اللہ کے قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے، قرآن کی تلاوت کر سکے. اس کے اندر اللہ کا جلال ہے، الوہیت کا جلال ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں حضور پاک علیہ السلام کی نبوت کا جمال ملا دیا. اس لیے مخلوق اس کو برداشت کر رہی ہے. ورنہ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اعلان کر رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا اور اس پہاڑ کے اندر فہم ہوتی، سمجھنے کی طاقت ہوتی، وہ اس قرآن کو سمجھتا تو پھر وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. سمجھنے کے لیے سورہ اعراف میں دیکھیں حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے، لیکن بات کرتے کرتے کہا اللہ تجھ کو دیکھنا ہے، ربی انظرنی، تیرا دیدار کرنا ہے. اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، آنکھوں میں طاقت نہیں تمہاری، تم میرے جلال کو دیکھ سکو. یہ جو آسمان پر سورج چمک رہا ہے اس کی روشنی زمین پر آ رہی ہے، براہ راست زمین پر نہیں آتی. یہ سورج کی روشنی پہلے چاند سے ٹکراتی ہے پھر زمین پر آتی ہے. اس کی سورج کی روشنی میں چاند کی ٹھنڈک شامل ہے تو اس لیے ہم سورج کی گرمی کو برداشت کر رہے ہیں. ورنہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورج جو آسمان پر چمک رہا ہے، ابن کثیر نے لکھا ہے آسمان پر جو سورج چمک رہا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی روشنی، آنکھوں کی بینائی ایک بندے کو دے دے، تمام مخلوق کی بینائی اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج کے سامنے پردے لگائے ہیں اللہ ایک پردہ ہٹا دے تو وہ ایک بندہ اس سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ سورج تو اللہ کی ادنا مخلوق ہے. اس سورج کو روشنی دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. جلال دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ ہے. تو اس کے اندر قرآن کے اندر اللہ کا جلال ہے. یہ قلب نبوت سے ہو کر آئے اس لیے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دیکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے اس کے اوپر اپنی نظر جماؤ، ہم وہاں اپنے صرف تجلی ڈالیں گے. خدا نے صرف تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا صرف اللہ کی تجلی سے. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے، گر گئے. پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکا، یہ اللہ کے کلام کو کیا برداشت کرے گا؟ یہ انسان اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ یہ قلب نبوت سے ہو کر آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ہو کر آیا ہے، اس لیے ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. ورنہ ان حافظوں کی زبانیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، ان کے سینے قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے تھے. کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی رسی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے. اللہ نے اس رسی کو آسمان سے لٹکایا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا واعتصموا بحبل اللہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہ سارا علاقہ جہاں جس پر ہم بسے ہوئے ہیں
یہ مسجد تو ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی. مفتی شفیع نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ تو قبریں پھٹ جائے گی. اسی طرح جب دنیا دھرم برم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری مساجد کو, مفتی شفیع نے لکھا ہے, ساری مساجد کو مسجد حرام سے ملائے گا, اور ساری مسجدیں جب مسجد حرام سے مل جائے گی اللہ تعالیٰ ساری مساجد کی جگہوں کو اٹھا کر سیدھا جنت میں رکھ دے گا, اور اس سارے علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم بنا دے گا. یہ آسمانی دنیا سے لے کر تحت الثری تک یہ سارا کا سارا علاقہ جہنم کا ہے. یہ سارا کا سارا علاقہ جہنم کا ہے. آسمانی دنیا سے لے کر تحت الثری تک جنت تو ساتوں آسمانوں پر ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو پہلے آسمان پر لے کر آئے گا. اللہ نے آسمان سے رسی لٹکائی ہے اور اللہ نے حکم دیا اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. قرآن میری رسی ہے. القرآن حبل اللہ. قرآن کس کی رسی بولو؟ اللہ کی رسی ہے. اللہ کی رسی چھوٹ سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی. اس لیے قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑے رکھے, قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو, قرآن کی تلاوت کا ہم اہتمام کرے. اس مہینے میں کثرت کرے ہم قرآن پاک کی تلاوت کی, قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے 1000 سال پہلے اس کو پڑھا تھا. سورہ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت اللہ نے کی تھی. یہ قرآن جن کے سینوں میں, وہ بھی خوش نصیب جو زبان سے پڑھ رہے, وہ زبانیں بھی بڑی مبارک ہے. ان زبانوں کو تو چومنا چاہیے. جن کے پاس اللہ کا قرآن ہے ان کے بارے میں پیغمبر کا فرمان ہے اہل القرآن هم اہل اللہ. یہ جو قرآن پر عمل کرے گا وہ اللہ والا ہے. جس کے پاس قرآن ہے وہ اللہ والا ہے, کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب, جس کو چھونا بھی ثواب, جس کا کھولنا بھی ثواب, جس کو چومنا بھی ثواب. لیکن ہم قرآن کو دیکھتے ہی نہیں. ہمارے پاس موبائل دیکھنے کے لیے وقت, سوشل میڈیا چلانے کے لیے ہمارے پاس وقت, لیکن اللہ کا قرآن کھول کر پڑھنے کے ہمارے پاس وقت ہے کہ بولو نہیں ہے. کیونکہ ہم نے قرآن سے یاری نہیں لگائی, قرآن سے دل نہیں لگایا. قرآن سے دل لگایا. ہم قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, ہم قرآن سے تو پوچھیں قرآن تیرا نام کیا ہے. قرآن اعلان کر کر کہیں گا بل ہوا قرآن مجید. کیا کہیں گا بولو, بل ہوا قرآن مجید. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو کہاں رہا, قرآن کہے گا فی لوح محفوظ. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تجھے کون لایا, قرآن اعلان کر کر کہیں گا نزل بہ روح الامین. قرآن تو کس کی طرف سے آیا, قرآن اعلان کر کر کہے گا تنزیل من رب العالمین. قرآن تو کس پر آیا, قرآن اعلان کر کر کہے گا نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو کس سرزمین پر آیا, قرآن اعلان کر کر کہے گا هذا البلد الامین. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو کس مہینے میں آیا, قرآن اعلان کر کر کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن تو کس رات میں آیا, قرآن اعلان کر کر کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم قرآن سے پوچھے قرآن تو آیا کیوں, تیرے آنے کا مقصد کیا, قرآن اعلان کر کر کہتا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن ہمارے لیے شفا بن کر آیا ہے, دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہے. ہمارے دلوں کے اندر جو روگ ہیں, جو ہمارے دلوں کے اندر خرابیاں ہیں, جو بیماریاں ہیں, تکبر ہے, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان بیماریوں کو دور کر دے گا. اس لیے کیا کریں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے. یہ رمضان مبارک ہم سے گزرنے والا ہے. رمضان کا مہینہ یہ بڑا مبارک مہینہ اللہ نے امت کو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں اللہ کی کتنی رحمتیں, کتنی برکتیں ہیں, تو یہ امت اللہ تعالیٰ بنا دے. شیخ عبد القادر جیلانی نے گنیا میں لکھا ہے رمضان کی 5 حروف ہے. کتنے حروف ہے بولو, 5 حروف ہیں, را میم ضاد الف اور نون. ہر حرف کا مطلب بیان کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. را ہم سے کیا کہتی ہے, یہ رحمت والا مہینہ,
میم ہم سے کیا کہتی ہے؟ مغفرت والا مہینہ. ضاد ہم سے کیا کہتی ہے؟ جہنم سے ضمانت والا مہینہ. الف ہم سے کیا کہتی ہے؟ یہ اللہ کی الفت کو حاصل کرنے والا مہینہ. نون ہم سے کیا کہتی ہے؟ اللہ بندوں سے کہتا ہے میرے بندے تو اپنے اندر کو کھانے سے پاک کر، پینے سے پاک کر، میں تیرے دل کو میرے نور سے بھر دوں گا. اللہ نے روزہ ہم سے اس لیے رکھوایا، رمضان اس لیے دیا ہے. ہم سمجھتے کہ صرف صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے. نہیں. بیوی سے دور رہنے کا نام روزہ ہے. نہیں. بلکہ آنکھوں کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، پیٹ کا روزہ ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اوروں کی عزتوں کو نہ دیکھے. ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ان ہاتھوں نہ کرے، چغلی نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی کو برا بلا نہ کہے. ہماری زبان کا روزہ ہے. پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر مال حرام نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے روزہ اس لیے رکھوایا ہے تاکہ تمہیں والی صفت ہے تو دن بھر بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور اس حیوانیت والی صفت کو اپنے سے دور کر میں فرشتے والی صفت تیرے اندر ڈال دوں گا. یہ رمضان ہمیں اس لیے ملا ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ملا ہے. سارا سال ہم قرآن کھول کر نہیں دیکھتے. بہت سارے نوجوان ایسے جو رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ بھوکا رہنے سے موت آ جائے گی، پیاسا رہنے سے موت آ جائے گی. کیونکہ دوست بزرگ اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی تو ہم سے بڑا بدبختی کوئی نہیں. رمضان کی قدر کریں، آخری ایام کی خصوصاً ہم قدر کریں. راتوں کو جاگے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کرے، رکوع میں رہے، سجدے میں رہے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو دو چیزوں کی کثرت کی جائے، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے. جنت مانگتے جاؤ، جہنم سے پناہ مانگتے جاؤ، اللہ جنت بھی دے گا اور جہنم سے حفاظت بھی کرے گا. تو قرآن کی تلاوت کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے، کیونکہ قرآن کا جو بوجھ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی. اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل قرآن لے کر آتا تھا پیغمبر کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا اور وہی کا نزول شروع ہو گیا تو اتنا بوجھ تھا، اما صدیقہ فرماتی میری تو جان ہی نکل جاتی. جب وہی کا نزول ختم ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا عائشہ یہ قرآن کا بوجھ تھا، یہ وحی کا بوجھ تھا. قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کا اہتمام کیا جائے، کثرت کی جائے تو تلاوت کلام اللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر نور پیدا کر دے گا. کیونکہ دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہم جنت کو حاصل کریں. کس کو حاصل کرنا ہے؟ بولو. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سستی ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی؟ بولو. سستی ہو جاتی ہے. اللہ اس مہینے میں بھاؤ بڑھا دیتا ہے، ہر چیز کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں. فرض پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا اجر دے گا، نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر اجر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کسی اور مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ آفر نہیں رکھتا، اس مہینے میں اللہ نے آفر خصوص سے رکھا ہے کہ میرے بندے آؤ میری رحمت کو حاصل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے اعلان کر رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی حاجت کو پوری کروں. تو اس مہینے میں دعاؤں کا بھی اہتمام کی جائے، کثرت سے دعا بھی مانگے. ہم افطاری کے اوقات ہمارے کہاں گزر رہے؟ بازاروں میں ہمارے دسترخوان ساری چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. دن بھر بھوکا رہے تو ساری کسر ہم افطاری پر نکال لیتے ہیں کہ سموسے بھی ہو، پراٹھے بھی ہو، روح افزا کی شربت بھی ہو. اس کا نام روزہ ہے؟ پیٹ بھرنے کا نام روزہ ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے. کیونکہ روزہ نفس کو مارنے کا نام ہے کہ ہم اپنے نفس کو مارے، کہ ہمارا نفس ہم سے کہہ رہا ہے کہ جلیبی بھی کھائے، پراٹھے بھی کھائے، روح افزا کی شربت بھی پیے. نہیں، ہم نفس سے کہیں نہیں کریں گے. ہم
کیونکہ دوست بزرگ جب تک ہم نفس کی چاہت کو پوری کریں گے نفس ہمیں جہنم کے راستے پر لے جائے گا. یہ روزہ ہمیں اس لیے ملا ہے, قرآن اس لیے ملا ہے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب ملے. کس کا قرب ملے بولو؟ اللہ کا قرب ملے. تو سب کریں گے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت. روزانہ کم از کم 1 سپارہ پڑھے, جو زیادہ پڑھ سکتا ہے وہ زیادہ سے پڑھے. کیا پڑھنا ہے بولو؟ 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ. استغفار کرے. استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں. سورۃ نوح میں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں, روزی کے بارے میں, رزق کے بارے میں پریشان ہیں, کوئی اولاد کے بارے میں پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت کے ساری پریشانیاں دور کر دے گا. ابو ہریرہ کے بارے میں مولانا یوسف کاندلوی نے لکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. کتنے ہزار مرتبہ بولو؟ 12,000 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو استغفار کی کثرت کی جائے. استغفر اللہ نہیں آتا پورا تو اتنا پڑھ لو, استغفر اللہ العظیم اتنا پڑھ لو, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لو. اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی. تو دعاؤں کا اہتمام کرے. تہجد میں اٹھے, 1 گھنٹہ تہجد میں دو, 1 گھنٹہ افطاری کے وقت دو. دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے خوب مانگو, دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو, اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج کا ہمارا عنوان تھا قرآن کریم سے تعلق اور رمضان کا پیغام. حافظ زید صاحب نے اس عنوان کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور جن باتوں کا مذاکرہ ہمارے سامنے ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے حافظ امین صاحب کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حافظ امین صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھجوروں کے چھاپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا, وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی سدانہ جو پہ گزر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. ضلالت زدانوں انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا. خدا کے گناہ گار بندوں کی خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا. کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. مواخات کی بزم آراستہ ہے وہ دیکھو مہاجر وہ انصار دیکھو. ہر ایک نے
ہر ایک چیز تقسیم کر دی محبت، وہ دیکھو وہ ایثار دیکھو، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، رہا کارزارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کارزارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، رہا کارزارے حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر، پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی، وہ نکلا ساکر کا سالار بن کر، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانہ جو پہ گزر کرنے والا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، زمانے کی محفل کو جس نے سنوارا، اسے حق نے محبوب کہہ کر پکارا، ہزاروں سلام اس مقدس نبی پر، تھا ٹوٹے دلوں کا مہربان سہارا، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا، وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدانہ جو پہ گزر کرنے والا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ چند سوالات ہیں، یہ پرچیاں پہلے سے آ چکی تھی۔ دیکھیے آخر میں ہمارے یہاں روزانہ سوالات کا بھی سلسلہ رہے گا۔ اس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ آپ جس وقت پروگرام میں شرکت کریں تو فوراً اس باکس میں پرچی ڈال دیں، یا جب بھی دن بھر میں آپ کو جب بھی موقع ملے تو ڈال دیں، تاکہ پھر وہ سوالات دیکھ کر یہاں جواب دیے جا سکیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ روزہ کب چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ کیا ہے سوال؟ روزہ کب چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ تو دیکھیے، روزہ چھوڑنے کی گنجائش اس وقت ہے جس وقت آدمی سخت بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری بڑھ جانے کا بہت زیادہ خوف ہو۔ ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اور زیادہ سخت بیمار ہو جائے یا آپ کا انتقال ہو جائے، یہ کہے۔ تو ایسی سخت بیماری، معمولی بیماری، ایک آدمی کو سردی ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، اور بولے کہ بیمار ہے اور روزہ چھوڑ دے، تو ایسی بیماری میں نہیں، کسی ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر آپ کو گنجائش ہے۔ ایسے ہی دوسرا یہ کہ آدمی سفر میں، لیکن آج کل سفر کی بھی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک نوعیت تو وہ ہے کہ آدمی ایئر کنڈیشن میں سفر کر رہا۔ کیسا؟ ایئر کنڈیشن میں، اے سی میں سفر کر رہا۔ اب بولے یار اے سی میں سفر کرنے کے بعد بھی جو ہے تو روزہ چھوڑ دے رہا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی مسافر ہو، تو مسافر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہو۔ جیسے ایک آدمی سلوڑ سے لے کر جلگاؤں کا اگر سفر کرے گا یا بھساول کا سفر کرے گا تو وہ مسافر کہلائے گا، کیونکہ 90 کلومیٹر تقریباً ہوتا ہے۔ اب
آدمی کے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ سخت دھوپ ہے، اس کو موٹر سائیکل پر جانا ہے اور روزہ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ دشوار ہو جائے، تو ایسے موقع سے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ آدمی جو ہے تو سفر شرعی کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دو صورتیں ہو گئی، ایک تو بیماری کی حالت، سخت حالت، دوسرا سفر ایسا کہ جو سخت ہو۔ آسان ہے اگر سفر تو پھر روزہ چھوڑنے کوئی معنی نہیں، اگر آدمی چھوڑ دے گا تو شرعی عذر ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار تو نہیں ہوگا، اس کو بعد میں قضا بہرحال اس کی کرنا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جیسے حیض اور نفاس کی حالت ہوتی ہے عورتوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز تو معاف ہوتی ہے لیکن روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کی قضا ضروری ہے۔ جس وقت حیض اور نفاس کی حالت ہوگی اس وقت تو روزہ نہیں رکھنا ہے، لیکن جب وہ حالت ختم ہو جائے گی اس کے بعد بقیہ ایام میں رمضان کے بعد جب بھی موقع ملے گا تو جتنے روزے ماہواری کے چھوٹے ہیں ان روزوں کی عورت کو کیا کرنا ہے؟ قضا کرنا ہے۔ عام طور پہ عورتیں اس میں غفلت کرتی ہیں، بعد میں رکھتی نہیں، رمضان میں نہیں رکھتی کچھ عورتیں تو بعد میں کیا رکھے گی، اس لیے ان کو چاہیے کہ جتنے ایام کے روزے چھوٹ رہے ہیں تو وہ ایام، یہ مسئلہ جا کر بتاؤ اپنی گھر والیوں کو، بہت ساری عورتوں کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے نماز نہیں پڑھنا ہے، بعد میں نماز کی کوئی قضا نہیں ہے تو روزے کی بھی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے روزہ چھوڑ دیتی ہے، قضا نہیں کرتی اس کی۔ تو یہ ایک 3 صورتیں بنی۔ ایسے ہی وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کے، اور دودھ پلاتی ہے بچوں کو، تو ظاہر سی بات ہے ایسے ایام میں دودھ پلانے کی وجہ سے عام طور پہ عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو اگر مزید کمزوری کا ڈر اور خوف ہے تو اگر بچہ چھوٹا ہے اور کمزوری کا ڈر ہے، ظاہر سی بات ہے بھوک کی وجہ سے پھر بچے کو دودھ نہیں پہنچ پائے گا، تو علماء نے لکھا ہے کہ ایسی حالت میں بھی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ دوسرا سوال ہے کہ فی الحال زکوٰۃ کتنی رقم پر واجب ہوگی؟ یہ سوال بہت تفصیلی ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اصل میں نصاب ہے، بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیے مجھ سے بھی کہ ایک نصاب تو کیا ہے 7.5 تولہ سونا ہے، دوسرا نصاب کیا ہے 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر آپ 7.5 تولہ سونے کی قیمت اگر آپ مارکیٹ میں نکالیں گے تو جو نکالنے والا ہے تو لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، یہ کہاں رکھے ہوئیں گے، کیونکہ 7.5 تولہ سونا تقریباً 12 لاکھ تک جائے گا میرے حساب سے، ایک انداز، کیونکہ ڈبل ریٹ ہو گئی۔ ایسے ہی ہے نا، بہت ریٹ، 1 تولہ کتنے کا آ رہا ہے؟ 1,52,000 60,000 روپیہ، تو جو اب 1 تولہ ادھر رکھ لیجیے، اگر کسی کے پاس 1 تولہ ہے تو 1,60,000 روپے اس کے بنتے ہیں۔ اب علماء نے اس میں صحیح رہنمائی یہ کی ہے کہ ایسے موقع سے آدمی کو چاہیے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پکڑے۔ اب چاندی کا نصاب کیا ہے؟ تو 612 360 ملی گرام چاندی جس کے پاس ہوگی، یعنی اس کی رقم۔ اب عام طور پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتوں کے پاس زیادہ تر کچھ سونا رہتا، 10 گرام سونا یعنی 1 تولہ سونا ہے، 20 گرام چاندی ہے یا 1 تولہ چاندی ہے، اور کچھ نقدی ہے۔ تو صحیح طریقہ اس کا یہی ہے کہ تینوں چیزوں کو جوڑ لو، آپ سونے کو بھی جوڑ لو، چاندی کو بھی جوڑ لو، اور جو نقدی کیش رقم ہے یا بینک میں رکھی ہوئی جا کے بھی رکھی ہوئی، تینوں کو جوڑ لو۔ اب جو سونا ہے تو سونا مارکیٹ میں، جو سونا ہمارے پاس ہے تو وہ سونا کتنے کا بکے گا مارکیٹ میں، یا وہ سونے کی الگ الگ کیٹیگری رہتی، کوئی اعلیٰ رہتا کوئی ہلکا رہتا، تو سونار سے اس کی ہم ریٹ نکال لیں کہ آج کی ریٹ میں یہ سونے کی قیمت کتنی ہے، تو وہ آپ کو نکال لے گا 1 تولے کی قیمت 1,60,000 روپے مثال کے طور پر۔ پھر آپ کے پاس کچھ چاندی تھی تو آپ نے وہ چاندی کی قیمت نکال لی، تو اب چاندی آپ کے پاس نکلی مثال کے طور پر 20,000 روپے کی، تو آپ کتنا بن گیا؟ 1,80,000 روپے آپ کے پاس ہو گئے، اور کیش تھے آپ کے پاس، نقد رقم تھی 20,000 روپے، تو ایسے آپ کے پاس کتنے ہو گئے؟ 2 لاکھ روپے۔ اب 2 لاکھ یہ آپ کے پاس پوری آمدنی بنتی۔ اب یہ دیکھ لو آپ کے مجھے جو ہے تو آپ قرضہ کس کا دینا ہے کیا، یعنی میرا اس میں کتنا ہے اور دوسرے کا کتنا ہے۔ زکوٰۃ سے پہلے قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے لیکن قرضہ نہیں دیتے لوگوں کا، تو سب سے پہلے اس میں سے قرضہ منہا کرو، قرضہ ہٹاؤ کہ 50,000 دینا ہے کہ 60,000 دینا ہے، جتنا بھی بہرحال۔ اب سب دے دلا کے اگر آپ کے پاس اتنی رقم بچتی، آج سورت کے اندر ہمارے استاد ہیں مفتی عبید صاحب جو دارالفتہ چلاتے ہیں، ناول کے بڑے استاد ہیں،
تو وہ روزانہ زکوٰۃ کی ریٹ ڈالتے کہ آج کتنے روپیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو یعنی 612 360 ملی گرام کے نصاب کے حساب سے آج کی ریٹ زکوٰۃ کی جو آدمی 1,70,000 روپیے کا مالک ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے. آ گیا خلاصہ. یعنی جو آدمی 1,70,000 روپے کا مالک ہے، اب یہ چھوڑ دو اس کے پاس سونا 7.5 تولہ ہے یا نہیں ہے، چاندی ہے یا نہیں ہے، بس اب پورا مل ملا کر میں نے پہلے ہی بتایا تینوں چیزوں کو ملانا ہے، سونے کو بھی ملانا ہے، چاندی کو بھی ملانا ہے اور کیش کو بھی ملانا ہے. پھر اس میں سے قرضے، بچوں کی اسکول کی فیس اور یہ وہ ساری چیزیں نکال کر آپ کتنے روپے کے مالک ہیں وہ دیکھنا ہے. اور اس کے حساب سے اب 1,00,000 روپے پر 2,500 روپے کی زکوٰۃ نکلتی، 2,00,000 روپے پہ 5,000 روپے کی زکوٰۃ نکلتی. آپ جتنے لاکھ کے مالک ہیں اس حساب سے زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے. آیا سمجھ میں؟ بہت آسانی سے میں نے سمجھانے کی کوشش کیا. ایصال ثواب کا درست طریقہ کیا ہے؟ ایسے ہی کل مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب پیش کرنا کیسا ہے؟ دیکھو ایصال ثواب کا درست طریقہ یہ ہے، عام طور پر ایصال ثواب تو ان کو کیا جاتا ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اسی کو تو ایصال ثواب پہنچانا. ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا اور ثواب پہنچانا، اس کا پورا مفہوم ہی ہوتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین جن کی طرف سے ایصال ثواب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم ان مرحومین کی طرف سے مسجد تعمیر کر دیں. ایک شکل یہ ہے کہ ان کی طرف سے ہم کنواں کھدوا دیں، بورنگ کروا دیں. ایک شکل یہ ہے کہ مدرسہ بنوا دیں. یعنی صدقے جاریہ کے طور پر جتنے ہم کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ایک شکل یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طور پر ان کی طرف سے مدرسے میں، مسجد میں کچھ رقم دے دے، یہ بھی ایک شکل ہے. ایسے ہی یہ تو مالی ایصال ثواب ہوا. ایسے ہی عبادت کا ایصال ثواب کرنا کیسا، یہ ایک سوال بہت اہم ہے. جیسے ہمارے یہاں قرآن کریم پڑھ کر ہم ایصال ثواب کرتے ہیں. اب اس میں یہ سوال کیا گیا کہ طریقہ کیا ہے. آپ نے قرآن ختم کیا مثال کے طور پر، آپ نیت کر لیجئے کہ میں نے جو قرآن پڑھا اس کا پورا ثواب ہمارے والدین کو پہنچ جائے، ہمارے مرحومین رشتہ داروں کو پہنچ جائے، تو اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا. یہ اس کا آسان جواب ہے. اور یہ کل مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب پیش کرنا کیسا ہے؟ تو صحیح ہے. ہم عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مرتبہ دعا میں بھی ایک جملہ سنتے ہیں کہ آج ختم قرآن جو ہوا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، صحابہ اور جملہ مرحومین کو جو ہے تو پہنچاؤ. تو یہ ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایصال ثواب کے مسئلے کے بارے میں بڑی وسعت ہے کہ آدمی جتنے کو ایصال ثواب پہنچانا چاہے گا پہنچا سکتا ہے. تو کل مرحومین کی بھی نیت کریں گے. ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے اس لیے بھی کیا گیا ہو کہ اتنے سارے مرحومین کو ایصال ثواب کیا جا رہا، تو میں نے جو پڑھا تو میرے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ سوال اس میں اہم ہو سکتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بہت وسیع ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے تو بہت کشادہ ہے، وسیع ہے، اس لیے پورے مرحومین کی طرف سے بھی ایصال ثواب ہم کر سکتے ہیں. بس اب اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ماشاءاللہ کافی اچھی ہماری پہلی یہ نشست اور مجلس ہوئی. ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح روزانہ ہم جم کر بیٹھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج طاق رات بھی ہے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جو ہے تو عبادتوں میں کم از کم ہم گزارے. طاق رات کا مطلب یہ ہے کہ آج شب قدر بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 27 ہی کو ہوں. اور طاق رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ اہتمام تھا کہ آپ عبادت کرتے تھے تو کم از کم ممکن ہو تو 10 روپے صدقے کی نیت سے ابھی الگ نکال دے. اگر آج کی رات شب قدر کی ہو تو وہ 27 کے بجائے آج ہی ہم کو ثواب مل جائے گا. 27 ہم نے طے کر دیے. یہ تو ہمیں شب قدر کی تلاشی میں جو ہے تو خاص طور پر آج کی رات کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے جڑنے کو قبول فرمائے. حافظ صاحب دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہیں، تمام تعریف آپ ہی کے لیے ہے. اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے اللہ ہم گناہ گار ہے، خطا کار ہے. اے اللہ آخر تیرے بندے ہیں. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کے شکل صورتیں پیدا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ امت کی کتنی بیٹیاں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہے بے نکاحی، اے اللہ ان کے جوڑ کے خاوند مہیا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے نیک اے اللہ خاوند پیدا فرما۔ اے اللہ نیک خاوند، اے اللہ نیک بیوی عطا فرما۔ اے اللہ نوجوان جو بغیر شادی شدہ ہے، اے اللہ ان کے لیے بھی نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم برحمتک۔